بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اولاً سلسلہ نسب آبا و اجداد اور امہات و جدات کی طرف سے مکمل بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً آبا و اجداد کا حال ذکر کر رہے ہیں، جس میں معاد تک کلام ہو چکا ہے۔ اب نظار کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ نظار نظر سے مشتق ہیں، جس کے معنی قلیل کے ہیں، کم ہونے کے ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں، نظار چونکہ اپنے زمانے کے یکتا ہے، اکیلے ہیں، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نظار ان کا نام ہو گیا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نظار کی پیدائش ہوئی تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی۔ جب یہ دیکھا ان کے والد محترم نے تو بے حد خوش ہوئے، اور اس خوشی میں دعوت بھی کی اور یہ کہا، ھذا کلہ نذر لحق ھذا المولود فسمی نذارا لذالک۔ ترجمہ یوں ہے، یہ سب کچھ اس بچے کے حق کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے نظار ان کا نام رکھا گیا۔ اور تاریخ الخمیس میں ہے، انہ خرج اجمل اہل زمانہ واکبرہم عقلا۔ نظار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عقل مند اور دانش نکلے۔ بعض کہتے ہیں کہ نظار کے معنی کمزور اور دبلے پتلے ہونے کے ہیں، چونکہ نظار لاگر تھے، دبلے تھے، نحیف البدن تھے، اس لیے ان کا نام نظار ہو گیا۔ مقام ذات الجیش میں مدینہ منورہ کے قریب ان کی قبر اطہر ہے۔ مضر کا اصل نام عمرو تھا، ابو الیاس ان کی کنیت تھی، اور مضر ان کا لقب تھا۔ ماضر سے مشتق ہیں اور اس کے معنی ترش کے ہوتے ہیں۔ ترشی انہیں بہت مرغوب تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حکیم اور دانا تھے۔ نہایت ہی سریلی آواز والے، خوش الحان تھے۔ چلتے وقت اونٹوں پر حدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ ابن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، مسلمان تھا۔ ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عدنان اور ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد اور ربیعہ اور مضر اور قیس اور تمیم اور اسد، یہ سب ملت ابراہیمی پر مسلمان مرے ہیں۔
اب آگے ذکر کر رہے ہیں الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام ہیں۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت، یعنی قربانی کے جانور کو بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی صلب یعنی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا حال معلوم نہیں ہے کہ یہ کس پائے کی ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ ایک نام آتا ہے مدرکہ۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمرو تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا، اور مدرکہ ان کا لقب تھا، جو ادراک سے مشتق ہیں۔ چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت و رفعت اور بلندی کو پایا، اس لیے ان کا لقب مدرکہ پڑ گیا۔ خزیمہ کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی پر وفات کر گئے۔ کنانہ چونکہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے، ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظارتن سے مشتق ہیں، جس کے معنی حسن و جمال، تر و تازگی اور خوبصورتی اور رونق ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے۔ اصل نام ان کا قیس تھا۔ مالک یہ ان کا نام تھا۔ ابو الحارث مالک کی کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں تھے۔ فہر، یہ بھی فہر کا نام ہے۔ خود ان کا نام فہر ہے۔ قریش لقب ہیں، بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہیں۔ انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو فہر کی اولاد میں سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے، یعنی نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ محققین کا قول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے والد مالک نے فہر کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں چھوڑی تھی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہو وہ نضر کی اولاد سے بھی ہیں۔ لہذا قریش کی تعین میں جو اقوال مختلف ہو رہے تھے، یہاں پر تمام کے تمام اقوال الحمدللہ متفق ہو گئے، اب کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ آئندہ انشاءاللہ قریش کی وجہ تسمیہ کہ قریش کا نام قریش کیسے پڑ گیا، اس کو ذکر کریں گے۔ آپ سے
التماس اور درخواست ہیں کہ آپ خود سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔